نصیب ہو جو زیارت حسین کی، پلکوں پہ چل کے چوم لوں تربت حسین کی، یا رب نصیب ہو جو زیارت حسین کی، بس دیکھنے کا فرق ہے نیزے پہ اصل میں، بس دیکھنے کا فرق ہے نیزے پہ اصل میں، قرآن کر رہا تھا تلاوت حسین کی، یا رب نصیب ہو جو زیارت حسین کی، آتے ہیں روٹیوں کے بہانے ملائکہ، آتے ہیں روٹیوں کے بہانے ملائکہ، کرنے کو بس زمین پر زیارت حسین کی، خیمے سے کوئی بھی نہ گیا موت کے سوا، حالانکہ تھی سبھی کو اجازت حسین کی، یا رب نصیب ہو جو زیارت حسین کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مدرک الحاربین والمنافقین، باعث الانبیاء والمرسلین، خالق من فی السماوات والارضین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب الانام وحامل وحی والکلام سیدنا و مولانا وبالقاسم محمد۔ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ اما بعد، فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ بلند آواز سے جاگتے ہوئے صلوات پڑھیے آل محمد کی بارگاہ میں۔ 1446 ہجری کی آج 2 محرم ہے اور میٹرو ون نیوز کی جانب سے اشرہ منعقد ہے۔ آپ حضرات مسلسل 10 روز جس موضوع پہ تقریر سماعت فرمائیں گے وہ موضوع ہے اطاعت رسول۔
کل جس منزل پہ تقریر ختم ہوئی تھی وہ اس بات پہ ہوئی تھی کہ سوا علی کے کائنات میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ رسول سویا کیسے کرتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول نے علی کو اپنا محافظ بنا کر لٹایا تھا۔ جیسے آپ نے کل جملہ سنا کہ حضرت حسن جدی صاحب قبلہ نے کہا کہ ہاں علی، اگر تم محمد بن کے میرے بستر پہ سو جاؤ تو جان بچ جائے گی۔ بتانا صرف یہ ہے کہ شبی بننا آسان بات نہیں ہے۔ دیکھیے، جاگنے میں شبی بن جانا آسان ہے، سوتے میں شبی بن جانا بہت مشکل کام ہے۔ علی ایسے سوئے ہیں بستر رسول پہ کہ کافر یہ پہچان نہ سکے کہ علی سو رہے ہیں یا پھر نبی سو رہے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ علی کے سونے کا انداز ہی ایسا تھا، جیسے آپ نے پہلی تقریر میں جملہ سنا کہ ہر چیز اس دروازے سے ہے۔ نبوت اس دروازے سے ہے، ولایت اس دروازے سے ہے، نبوت اس دروازے سے، رسالت اس دروازے سے، کائنات میں ہر چیز اس دروازے سے ہے، کیونکہ مرکز اتحاد علی ہے۔ وجہ یہ ہے، کتاب کا نام ہے مناقب خارزمی اور بڑی ہی مشہور زمانہ حدیث ہے۔ رسول نے فرمایا، یا علی، پروردگار فرماتا ہے اگر ہر کوئی تمہاری محبت پہ یکجا ہو جاتا تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ چلیے اب بات آ گئی تو پہلے میں یہ وضاحت کروں، پھر آنے والی تقریر میں تفصیل عرض کروں گا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت والے جہنم والوں کو ندا دے کر کہیں گے ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ دیکھیے آپ کے ذہن میں میں نے کچھ لمحے کے لیے تقریر کو روک دیا، آپ کہیں گے ارے موضوع آپ کا اطاعت ہے، تقریر آپ علی پہ کر رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ کوئی ایک شخص آپ لا کے دکھا دیجئے کہ جس نے علی سے زیادہ رسول کی اطاعت کی ہو۔ کائنات میں آپ رسول کی زندگی کی جو بھی بات کریں گے آپ کو ہر چیز میں علی ہی یاد آئیں گے، آپ کو ہر چیز میں علی ہی یاد آئیں گے۔ میں نے کچھ لمحے کے لیے تقریر کو روک دیا، مجھے دوبارہ سے اطاعت تک آنا ہے، مگر پہلے یہ سنیے آیت میں نے کیا پڑھی ابھی آپ کے ذہن میں پچھلی تقریر، کہ اطاعت اور اتباع دونوں علی نے کیا ہے۔ آیت کیا ہے؟ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت والے جہنم والوں کو ندا دے کر کہیں گے ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ جملہ کیا ہے؟ اگر ہر کوئی علی کی محبت پہ یکجا ہو جاتا اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ ایسا ہی ہے، رسول پہنچے معراج پہ، مجھے معراج پڑھنی آنے والی تقریر میں پڑھوں گا، آپ پہنچے ایسی معراج پہ، جانے لگے، پہلا عالمین ختم ہوا، نیا عالمین شروع ہوا، آپ سنتے رہتے ہیں، مگر کیا کروں جب بھی معراج کا تذکرہ ہو دل چاہتا ہے یہ جملہ کہتے رہو، اور وہ جملہ یہ ہے کہ رسول نے چاہا کہ نالین کو اتاریں۔ اب جیسی نالین اتارنے لگے آواز جبریل آئی، یا رسول اللہ نالین کیوں اتار رہے ہیں؟ تو کہا موسیٰ سے کہا گیا تھا کہ نالین اتار دو۔ کہا موسیٰ سے کہا گیا تھا نا، آپ تو فخر موسیٰ ہیں، آپ نالین کیوں اتاریں گے؟ یعنی محمد کی نالین اتنی افضل ہو گئی کہ محمد کے تلوے کے نیچے اللہ کا پورا عالمین آ گیا۔ نہیں ابھی بھی آپ نے آسانی سنا، دیکھیے یہ کوئی عام نالین نہیں ہے، یہ وہی نالین ہے کہ جو علی بیٹھ کر سیا کرتے تھے، یہ وہی نالین کہ جو علی بیٹھ کر سیا کرتے تھے۔ محمد کی نالین بالکل عرش پہ، سب ادنا ہو گیا، کعبہ قوسین تک محمد پہنچے، سب ادنا یعنی محمد کے تلوے کے نیچے، پھر جملہ کہنا پڑے گا صرف تلوے کے نیچے نہیں، محمد کے تلوے کے نیچے نہیں، مائے نالین تلوے کے نیچے اللہ کا پورا عالمین آ گیا تھا۔ بس بتانا صرف یہ ہے کہ جس محمد کے پیروں کے نیچے اللہ کا عالمین آ گیا تھا، اسی محمد کے دوش پہ فتح مکہ کے روز علی آ گئے تھے، اسی محمد کے دوش پہ فتح مکہ کے روز علی آ گئے تھے۔ مجھے بس اب کیونکہ جملہ آ گیا تو مجھے وضاحت کرنی پڑے گی۔ وعدہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا اگر ہر کوئی علی کی محبت پہ یکجا ہو جاتا، اتفاق کر جاتا تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اب جہنم تو خلق ہو گئی ہے، ہر کوئی یکجا ہوا بھی نہیں ہے، اب محمد پہنچے معراج پہ۔ اب دیکھیے معراج کی بات آ گئی تو میں میر انیس کا شعر بھی سن لیجئے۔ اب جیسی آئے تو پردہ پڑا ہوا تھا، اب کوئی بھی نہیں ہے، کہا جبریل ساتھ چلو، اچھا نہیں لگتا، تو کہا یا رسول اللہ اب جو مقام شروع ہو رہا ہے وہ نبیوں کا مقام ہے، بال برابر بھی یہاں سے ہلا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ یعنی نبی کا مقام ایسا ہے کہ اگر ملائکہ آ جائے تو وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، نبی کا مقام ایسا ہے۔ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اتھارٹی نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ میں جا سکوں، چلے جبریل پیچھے پہنچے۔ اب جیسے وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد پردہ پڑا ہوا تھا۔ اب آپ سب سنتے رہتے ہیں، انیس کا شعر سنیے، بند سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ معراج سے جو شہ کو ملا رتبہ اعلیٰ، یہ رتبہ کسی اور پیغمبر نے نہ پایا۔ اللہ سے جو قرب نبی تھا وہ کہوں کیا،
قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا، جبریل امی کو بھی نہ وہاں دخل کی جا تھی، یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھی۔ یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھی۔ جیسی معراج سے پہنچے، اب وعدہ یہ تھا کہ کہا پروردگار دو مطالبے ہیں میرے، کتاب کا نام ہے اسوائے رسول، کہا پروردگار دو مطالبے ہیں میرے، پہلی بات یہ ہے کہ ہر کسی کے دل میں علی کی محبت کو پیدا کر دے، دوسری بات یہ ہے کہ علی کو بالکل مجھ جیسا بنا دے۔ پہلا مطالبہ یہ ہے علی کو بالکل مجھ جیسا بنا دے، جملہ آپ کے حوالے۔ اب جیسی کا علی کو بالکل مجھ جیسا بنا دے، آواز قدرت آئی حبیب بنایا ہی تم جیسا ہے، آواز آئی حبیب بنایا ہی تم جیسا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر کسی کے دل میں علی کی محبت کو پیدا کر دے، تو پکار کے اللہ نے کہا حبیب ہر مطالبہ مانا جائے گا، یہ نہیں مانا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہر کسی کے دل میں علی کی محبت کو پیدا کر دیا تو میں جہنم کا پیٹ کیسے بھروں گا؟ نہیں آپ نے بہت تھک کے سنا، تو میں جہنم کا پیٹ کیسے بھروں گا؟ اب آپ کے ذہنوں میں آیت ہے نادا اصحاب الجنتی اصحاب النار، جنت والے جہنم والوں کو ندا دے کر کہیں گے ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ یعنی منظر یہ ہے محب علی منکر علی سے کہے گا سنو اللہ نے مجھے محبت علی میں جنت میں بھیجا ہے، تمہیں بغض علی میں جہنم میں بھیجا ہے۔ دیکھیے حدیث بھی ہے رسول کی، کوکب دری علماء اہل سنت کی کتاب ہے، جملہ یہ ہے رسول نے کہا یا علی کوئی بھی مومن کوئی بھی مسلمان جب تک کہ شفاعت نہیں پا سکتا۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی مومن عمر نو جتنی عمر پالے، جتنے چاہے وہ سجدے ادا کرتا رہے، جتنی دولت ہے سب راہ خدا میں دے دے، جتنے چاہے وہ روزے رکھتا رہے، عمر نو جتنی عمر 900 سال کی عمر میں اگر وہ سجدے کرتا رہے، 900 سال وہ روزے رکھتا رہے، 900 سال وہ راہ خدا میں دولت دیتا رہے، 900 سال وہ حج کرتا رہے، نہ جانے کتنی دولت قربان کر دے، صفا اور مروہ کے درمیان بے گناہ مارا بھی جائے، 1000 حج کر لے یا علی، اگر تیری محبت نہیں، تیری ولایت نہیں تو جنت تو دور جنت کی بو تک نہیں سونگھ سکتا، جنت تو دور جنت کی بو تک نہیں سونگھ سکتا۔ وعدہ کیا ہے کہ منکر علی کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، محب علی ہمیشہ جنت میں جائے گا۔ اب جنت اور جہنم میں فاصلہ بہت ہے، دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے نادا اصحاب الجنتی اصحاب النار۔ اب اگر میں یہاں موجود ہوں اور میں نے اپنی آواز بالکل آہستہ کر لی، اسے ندا دینا نہیں کہیں گے۔ اب میں کسی کے کان میں سرگوشی کروں، اگر مجھے کسی کو پکارنا ہے وہ وہاں کوئی موجود ہو تو مجھے بلند آواز سے پکارنا پڑے گا، یعنی مجھے ندا دینی پڑے گی بلند آواز کے ساتھ۔ یعنی جنت اور جہنم میں فاصلہ بہت ہے، جہاں فاصلہ زیادہ ہو وہیں ندا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بھی آپ نہیں سمجھے، جہاں فاصلہ زیادہ ہو وہاں ندا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سامنے کی بات ہے محمد خیبر میں ہے، علی مدینے میں ہے، محمد کہہ رہے ہیں ناد علی ان مظہر العجائب، تو پھر جملہ کہنے کی اجازت دینا ہے کہ رسول نے آہستہ سے تو ناد نہیں کہا ہوگا، رسول نے کہا ہوگا ناد علی مظہر العجائب۔ یہیں سے ثابت ہو گیا محمد نے خیبر میں اعلان کر دیا جب بھی علی کو مدد کے لیے پکارا کرو ہمیشہ بلند آواز کے ساتھ ہی پکارا کرو، ہمیشہ بلند آواز کے ساتھ ہی پکارا کرو۔ ختم ہو گئی بات۔ جنت اور جہنم میں فاصلہ بہت، وہاں ایک مؤذن آذان دے رہا ہوگا، آگے اللہ کہتا ہے وہاں ایک مؤذن آذان دے رہا ہے، یعنی نفس مطمئنہ بن کر وہ آذان دے رہا ہوگا۔ نہیں ابھی آدھے سمجھیں، اتنا مشکل جملہ نہیں تھا، نفس مطمئنہ بن کر وہ آذان دے رہا ہوگا۔ سامنے کی بات ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ۔ کوئی من ہے جو بستر پہ سوتا ہے، نفس بیچتا ہے، اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے، یعنی نفس مطمئنہ بن کر جو آذان دے رہا ہے، نہ وہ جنت والوں میں سے ہے، نہ وہ جہنم والوں میں سے ہے، نہ وہ جنت جانا چاہتا ہے، نہ وہ جہنم جانا چاہتا ہے۔ مجھے تو تاریخ آدم و عالم میں سوا علی کے دوسرا کوئی نہیں ملا کہ جس نے مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا پروردگار علی نے تیری عبادت نہ جنت جانے کی لالچ میں کی ہے، نہ جہنم جانے کے خوف سے کی ہے، علی نے تجھے سجدے کا اہل پایا ہے تبھی تیری عبادت کی ہے، تبھی تیری عبادت کی ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں جناب وجی حسن صاحب موجود ہیں، مولا کے بہترین ذاکر ہیں، انہوں نے مجھے شعر کہنا سکھایا ہو، اب یہ میرے استاد ہوں، اب جب یہ پڑھنے آئیں اور میں شاگرد ہوں، میں زمین پہ بیٹھا ہوں، فرش اعضاء پہ ہوں میں،
اب جیسی ہی آئیں میں کہوں ارے استاد آپ نے فلاں مصرے میں فلاں غلطی کی ہے، آپ کا جو پہلا مصرع ہے وہ بالکل مختلف بحر میں، دوسرا بالکل ہی مختلف بحر میں، تو آپ تمام لوگ کہیں گے ارے کیسا ناخلف شاگرد ہے ابو طالب، استاد کی اہلیت پہ گفتگو کر رہا ہے. یعنی آدھے سمجھے، یعنی آپ تمام لوگ کہیں گے، صرف بزرگ نہیں، جوان بھی کہیں گے، بچے بھی کہیں گے ارے کیسا ناخلف شاگرد ہے، استاد کی اہلیت پہ بات کر رہا ہے. یعنی شاگرد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ استاد کی اہلیت پہ گفتگو کر سکے. ہاں شاگرد کی اہلیت پہ استاد گفتگو کر سکتا ہے. مجھے پوچھنا صرف یہ ہے، یہ کیسا بندہ ہے علی جو کہہ رہا پروردگار علی نے تیری عبادت اس لیے کی ہے کہ علی نے تجھے سجدے کا اہل پایا ہے. علی نے تجھے علی نے تجھے سجدے کا اہل پایا ہے تبھی تیری عبادت کی ہے. جملہ یہاں چھوڑا تھا کہ شب ہجرت رسول کے بستر پہ علی لیٹے اور تنہا علی بن کے نہیں سوئے، محمد بن کے بستر پہ سوئے کہ کافر یہ پہچان نہ سکے کہ محمد سو رہے ہیں، یہ علی سو رہے ہیں. یہی تو شبی کی پہچان ہے کہ محمد نے، دیکھیے اگر علی کے سونے میں ذرہ برابر ہی فرق ہوتا تو ہجرت کا واقعہ فوت ہو جاتا، مقصد فوت ہو جاتا. علی ایسے سوئے کہ کافر جیسی وہاں ہے. اب جملہ دیکھنا نہ ہے آپ نے، سن دیکھیے، ایک ہوتی ہے بولنے کی خطابت، ایک ہوتی ہے دیکھنے کی خطابت. اب آپ نے جملہ سننا نہیں ہے، اب آپ نے جملہ دیکھنا ہے. اب جیسی ابو جہل آیا، آنے کے بعد بستر پہ اسے لگ رہا تھا کہ محمد سو رہے ہیں، کیونکہ طریقہ یہ تھا کہ بالکل ہو بہو محمد لگ رہے تھے علی. یعنی محمد سوتے میں بھی ہو بہو، علی سوتے ہوئے بھی ہو بہو محمد لگتے ہیں. مجھے بس پوچھنا یہ ہے کہ جو سوتے میں رسول کے بستر پہ محمد لگتا ہے، وہ غدیر کے پالان کے ممبر پہ رسول کے ہاتھ کے ساتھ کیا لگتا ہوگا؟ دیکھیے وجہ ہے. چلیے اب دیکھیے بات سے بات جڑتی ہے، میں کیا کروں، سامنے کی بات آ گئی، مجھے شب ہجرت پڑھنا ہے. اب پھر یہ کل کی تقریر مرض کروں گا. اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے رسول نے کہا آج یوم خندق علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ذوالفقار نکالی علی نے. دیکھیے اب اگر کسی اور کے ہاتھ میں آپ تلوار دیں، ذوالفقار بھی دے دیں، تو مختلف انداز سے چلائے گا. وہ یوں بھی چلا سکتا ہے، وہ یوں بھی چلائے گا، وہ یوں چلائے گا، بالکل مختلف انداز ہوگا. علی کا تو ایک مخصوص انداز ہے، برابر کے دو ٹکڑے کرتے ہیں. اگر اس کو تولا جائے تو یہ بھی برابر ہو، اس کو تولا جائے تو یہ بھی برابر ہو. خندق کا دولہ جا رہا تھا، ذوالفقار علی کے ہاتھ میں تھی. اب جیسے خندق کے دولہ پہنچا، اب چلیے بات آ گئی تو وضاحت کر دوں. اب جیسے ہی وہاں سے پکار ہوئی، عمر بن عبد ود کو علی نے قتل کر دیا. اب جب وہ قتل ہوا تو وہاں سے پکار ہوئی، پکار کر کہا یا علی اتنا سونا لے لیجئے اور ہمیں عمر بن عبد ود کی لاش دے دیجئے. علی نے کہا سنو، علی لاشوں کا کاروبار نہیں کرتا ہے. نہیں بہت تھک کے سنا آپ نے، علی لاشوں کا کاروبار نہیں کرتا ہے. تمام اصحاب آئے کہا یا علی اتنا قیمتی نیزہ ہے، اتنی قیمتی زرہ ہے، اتنی قیمتی اس کی خود ہے، آپ ہی اپنے پاس رکھ لیتے. علی نے کہا سنو، علی مردوں کا مال بھی نہیں کھاتا ہے. نہیں ابھی بھی آدھے سمجھیں، علی نہ لاشوں کا کاروبار کرتا ہے، نہ علی مردوں کا مال کھاتا ہے. مجھے پوچھنا صرف یہ ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں 87 جنگیں لڑی ہوں مگر پھر بھی کبھی بھی مال غنیمت نہ کھایا ہو، مجھے پوچھنا یہ ہے کہ جس نے 87 جنگیں لڑنے کے باوجود بھی کبھی بھی مال غنیمت نہیں کھایا، وہ اللہ کی نگاہ میں پھر بھی جناب امیر ہی رہا ہے. جس نے کبھی بھی مال نہ کھایا ہو وہ پھر بھی جناب امیر رہا ہے. خندق پہ پہنچے علی، تلوار علی کیسے چلاتے ہیں بولیں گے تو بات بنے گی. اوپر سے علی کا ہاتھ نیچے کی جانب آتا ہے. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ آج یوم خندق علی کی یہ والی ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل. اوپر سے نیچے آتا ہوا ہاتھ علی کا ثقلین میں نہ جانے کیا ہر چیز آتی ہے ثقلین میں، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ملائکہ بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں. یعنی علی کا صرف اوپر سے نیچے آتا ہوا ہاتھ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. مجھے پوچھنا صرف یہ ہے یا رسول اللہ، آپ نے کہا آج یوم خندق، جملہ ضائع ہو گیا تو افسوس رہ جائے گا، آخری جملہ تقریر کا. آج یوم خندق رسول نے کہا علی کی یہ والی ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یا رسول اللہ مجھے پوچھنا صرف یہ ہے، آپ نے کہا علی کا اوپر سے نیچے آتا ہوا ہاتھ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یا رسول اللہ جس علی کا اوپر سے نیچے آتا ہوا ہاتھ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اس علی کا غدیر میں نیچے سے اوپر جاتا ہوا صلوات پڑھیے. تو اب جیسے ہی پہنچے بستر پہ تو پہچاننے سے سب نے، اب دیکھیے جملہ کیا کہا تھا آپ نے دیکھنا ہے.
جیسی آیا ابو جہل، علی بستر پہ سو رہے ہیں. اب بستر پہ جیسی سوئے، دیکھیے ابو جہل نے واحد وہ ہیں کہ جس نے 2 تماچے کھائے علی سے. ایک جب کھایا تھا کہ جب علی خانہ کعبہ سے باہر آئے تھے، ایک شب ہجرت کے موقع پہ کھایا تھا. اب جیسے ہی علی بستر پہ ہیں، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ علی سو رہے ہیں یا نبی سو رہے ہیں، اسے یہ معلوم ہے کہ یہ نبی سو رہے ہیں. اب جیسے ہی چادر ہٹائی، حیران ہو کر کہا ارے علی تم یہاں کہاں، تم یہاں، یعنی پریشان ہو گیا. اب علی اٹھے، اٹھ کر کہا، ابو جہل نے جیسی دیکھا پکار کر کہا ارے یہ بتاؤ کہ محمد کہاں ہیں. اب جتنے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تائید کریں گے، آپ کوئی برا نہ مان جائے، بالکل سامنے کی مثال ہے. بزرگوں کا انداز الگ ہوتا ہے، جوانوں کا انداز الگ ہوتا ہے. اس پہ پورا اشرہ میں ملیر میں حسین آباد میں پڑھ چکا اسی جملے پہ کہ بزرگوں کا انداز الگ، جوانوں کا انداز الگ. آپ مثال کے طور پہ یہاں آپ کو راستہ پوچھنا ہے کسی جگہ کا، آپ کسی بزرگ سے پوچھیے تو وہ کیا کہیں گے، ٹھہر جائیں گے. ارے ایک کام کیجئے میاں، آپ وہاں سے جائیے اور یوں کر کے آپ سیدھے ہاتھ پہ جائیں، پھر وہاں سے الٹے ہاتھ پہ جائیں، پھر سیدھا جائیں. بہت ٹھہر ٹھہر کے آرام سے بتائیں گے. اب یہی راستہ آپ کسی جوان سے پوچھیے، سینہ چوڑا ہوگا، وہ کہے گا ارے کام کیجیے آپ یہاں سے یوں جائیے اور یوں کر کے چلے جائیں. علی ہیں جوان، پوچھا ابو جہل نے یہ بتاؤ محمد کہاں ہیں، علی نے کہا میرے حوالے کر کے گئے تھے. نہیں بہت دیر سے بولا جملہ، یعنی علی جوان ہے. یہ جوان کا اصول ہے کہ جوان کبھی بھی دبتا نہیں ہے. علی نے کہا میرے حوالے کر کے گئے تھے. اگر کہہ دیتے کہ رسول وہاں ہیں تو امانت میں خیانت ہو جاتی، لیکن اگر یہ کہتے کہ مجھے نہیں معلوم تو معاذ اللہ جھوٹے ہو جاتے. علی نے کہا کیا جواب دیا علی نے، ارے کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے. اور سنو ہمیشہ سے مجھے روکنے والا میرے ساتھ موجود ہوتا تھا. سنو ابھی تو تم نے صرف تماچا کھایا ہے، ہمیشہ مجھے روکنے والا محمد موجود ہوتا تھا. آج محمد میرے ساتھ نہیں ہے، کہیں یہ نہ ہو میں مدینے کی گلیوں سے تیرے خون کو بھر دوں. یہ علی کا جلال ہے. دیکھیے نسیم امروی صاحب کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچپن میں تماچا کھایا ابو جہل نے اور جوانی میں بھی کھایا. وہ کہتے ہیں وہ دست چپ کی ضرب، وہ منہ بد صفات کا. دست چپ سیدھا ہاتھ، وہ دست چپ کی ضرب، وہ منہ بد صفات کا. بچپن میں یہ بھی کھیل تھا ایک بائیں ہاتھ کا. بچپن میں یہ بھی کھیل تھا ایک بائیں ہاتھ کا. جس علی کا بچپن میں یہ کھیل ہو کہ وہ بچپن میں یہ وعدے کرتا ہو کہ 12 برس کی عمر میں کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی اطاعت کروں گا، میں آپ کا اتباع کروں گا. اسی حسین نے وعدہ کیا اور مدینہ چھوڑ دیا. اب جیسی مدینہ چھوڑنے لگے، کل جملہ یہاں آ کے رکا تھا کہ ام سلمہ نے کہا حسین کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا نانی عراق جانے کا ارادہ ہے. تو حسین نے کہا نانی وہ جگہ دیکھنا چاہیں گی تو کہاں ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جو دیکھا تو ام سلمہ نے کہا رے حسین یہ تو صحرا ہے، یہ تو جنگل ہے. کہا نانی یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ کا حسین آ کر رکے گا. کہا نانی آپ وہ جگہ دیکھ رہی ہیں، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں اون محمد کا لاشا آپ کا حسین اٹھائے گا. کہا نانی آپ وہ جگہ دیکھ رہی ہیں، ارے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا. کہا نانی آپ وہ جگہ دیکھ رہی ہیں، ارے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے. کہا نانی آپ وہ جگہ دیکھ رہی ہیں، ارے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ کا حسین نشیب کے اندر موجود ہوگا. اور نانی آپ وہ جگہ دیکھ رہی ہیں، ارے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی. ایک بار کہا نانی ارے آپ وہ جگہ دیکھ رہی ہے، ارے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں میری ماں فاطمہ زہرا بالوں کو بکھرائے مقتل کے نشیب کے اندر آ کر کہیں گی حسین ارے گھبرانا نہیں، ماں نے تمہاری مقتل کی زمین کو اپنے بالوں سے صاف کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی حسین نے روانہ ہونے کا ارادہ کیا، فاطمہ صغرا بار بار زینب سے پوچھتی تھی ارے پھوپھی اماں یہ تو بتائیے کہاں جانے کا ارادہ ہے. اور ایک جملہ کہا، اتنا حساس جملہ ہے نہ جانے آپ کیسے سنیں گے. جملہ یہ ہے، فاطمہ صغرا نے کہا پھوپھی اماں ٹھیک ہے آپ لوگ جا رہے ہیں خدا حافظ، مگر آپ سب جب واپس آئیں گے تو میں سب سے بات کروں گی، لیکن میں چچا عباس سے بات نہیں کروں گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ چچا اگر کہتے بابا سے تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے. کہتے ہیں اتنے میں جیسے ہی روانہ ہونے شروع ہوئے
ہوئے آخری دو جملے. ایک مرتبہ فاطمہ صغرا آئی اور آ کر کہا بابا ایک مرتبہ علی اصغر کو میری آغوش میں دے دے. اب جیسے ہی علی اصغر کو آغوش میں لیا, آغوش میں لینے کے بعد فوراً سے واپس لینا چاہا, مگر علی اصغر فاطمہ صغرا کی آغوش سے کہیں اور نہیں جاتے تھے. اتنے میں سب نے کوشش کی, زینب آگے بڑھی, رباب آگے بڑھی, ام کلثوم آگے بڑھی, مگر علی اصغر فاطمہ صغرا کی آغوش سے باہر نہیں آتے تھے. اتنے میں کہتے ہیں حسین جیسے ہی آئے, فاطمہ صغرا دو قدم پیچھے ہٹی اور پیچھے ہٹ کر کہا بابا ارے علی اصغر کو چھین کے نہ لے جائیے گا. ایک مرتبہ رو کر کہا ارے صغرا میں چھین کے نہیں لے جاؤں گا, بس ایک جملہ علی اصغر کے کان میں کہنے دو. اب جملہ کہنا تھا کہ فوراً سے ہمک کر علی اصغر حسین کی آغوش میں آ گئے. ارے علماء مقاتل نے لکھا کہ نہ جانے حسین نے کیا کہا تھا, مگر ایک عالم نے جملہ لکھا ارے ہمارا دل یہ کہتا ہے شاید حسین نے علی اصغر کو یہ جملہ کہا تھا ارے علی اصغر اگر تم نہیں جانا چاہتے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن تمہارے حصے کا جو تیر ہے وہ تیر بھی حسین اپنے گلے میں کھا لے گا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہم لعن قتلۃ حسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ماتم حسین.